ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ایک سورۃ شریفہ ہے، اس کا نام سورۃ الفجر ہے، اور اسی سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں میں نے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ یہ جفت اور طاق کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کا خادم آگے عرض کرتا ہے۔ ابھی اس میں جو راتیں رب تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اس میں ایک تو فجر ہے۔ اب ایک بات یہاں خیال رکھیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن شریف میں کئی مخلوقات کی قسمیں یاد فرمائی ہیں، جیسے والعصر، قسم ہے زمانے کی، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں۔ وہ اللہ ہیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، انہیں حق ہے کہ وہ اپنی جس مخلوق کی چاہیں قسم یاد فرمائیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دیں، میں کہہ رہا ہوں قسم یاد کیا ہے، اس کو عام طور سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ہم بھی قسم کھانا بولتے ہیں نا، تو اس میں قسم کھانا بولنے میں لفظ تو غلط نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کے لیے جتنا ادب اور جتنا تقوی اور لحاظ ہمارے قلب میں ہوگا، اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ہمیشہ خیال رکھو، تقوی جو ہے وہ ادب کو کہا جاتا ہے، ایک ترجمہ اس کا ادب ہوتا ہے۔ جتنا اللہ کا ادب کرو گے اتنا اللہ تمہیں اپنا قرب عطا اپنے سے قریب کر لے گا۔ تو اللہ کا قسم کھانا، کئی لوگوں نے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، تو میں نہیں کہتا کہ لفظ برابر نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ادب والا لفظ جس کو بعض مفسرین اور ترجمہ نگاروں نے اختیار کیا ہے وہ ہے قسم یاد کرنا بجائے قسم کھانے کے۔ اس لیے کہ کھانا لفظ جو ہے یہ مخلوقات کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ذات الہی کے لیے کھانا پینا کا لفظ جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے جو الفاظ استعمال کریں، ہمارا دل اور ہمارا ذہن، ہماری سوچ کتنی زیادہ اس کی عظمتوں کے آگے جھکی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کو انشاءاللہ اس کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ تو مختلف چیزوں کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، لیکن خیال رہے کہ مسلمانوں کے لیے اس شریعت اسلامیہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، یہ یاد رکھو۔ بعض علماء نے اس کو شرک لکھا ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھا لے تو شرک ہے، اس لیے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی قسم کھائی جائے گویا اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور اللہ کی ذات اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اس کے سوا کوئی ہر جگہ موجود ہو ہی نہیں سکتا، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس لیے صرف اسی کی ذات کی قسم کسی بھی معاملے میں کھائی جا سکتی ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اب اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی قسم اور بیت اللہ کی قسم کے بارے میں فقہا نے بہت سے مسائل لکھے ہیں، یہ موقع وہ نہیں ہے، لیکن بس ایک بنیادی بات یاد رکھو کہ قسم اگر کھانی ہے تو صرف اللہ کی،
اور اللہ کے سوا کسی کی قسم مسلمان نہیں کھا سکتا۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر جو ہے آپ نے اس پر غور کیا کیا کہ رات کی تاریکی جب چھاتی ہے اس کائنات پر، پوری دنیا جہاں تک انسان کی معلومات ہے اس پر اللہ نے کالی چادر ڈھانپ دی اور ہر چیز کو پرسکون کر دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، خود قرآن کے الفاظ ہیں، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے کی چیز بنائی۔ اللہ نے رات کی چادر ہم پہ ڈھانپ دی۔ اتنی بڑی کائنات پر اندھیرے کی چادر ڈالی گئی، لیکن اس میں کسی نے کوئی سرسراہٹ سنی کیا؟ کوئی آواز آئی کیا؟ یہ جتنا ہمارا فرش بچھا ہوا ہے نا، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس پر ذرا کوئی چادر ڈالو اور اس کو کھینچو تو اس کو ہٹانے کے لیے سر کر کے آواز آئے گی۔ کوئی چیز کسی پہ ڈھانپ دی جائے اس کو ہٹانے میں آواز ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات پر رات کی چادر ڈالتے ہیں، کوئی آواز نہیں ہوتی، اور اسی رات کی کوکھ سے جب فجر کو وہ پیدا کرتے ہیں اس وقت بھی سرے سے کوئی آواز نہیں، اور آہستہ 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 غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی کو ہٹاتے ہیں اور صبح کی سفیدی جو ہے اس سے انسان کو نواز دیتے ہیں۔ قرآن شریف نے جو بار بار یہ بات فرمائی افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ قرآن غور و فکر کرنے کی چیز ہے، اس کو پہلے پڑھنا پڑے گا، پھر سمجھنا پڑے گا، پھر غور و فکر کا نمبر آئے گا کہ میرے رب نے کیسی کتاب نازل فرمائی۔ چلو اس پر ایک آیت شریفہ آپ کو سناؤں۔ رب نے فرمایا کہ افرأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تم اس پر غور نہیں کرتے؟ تمہاری عقل دنیا بھر کے کاموں میں چلتی، اس پر تمہاری عقل نہیں چلتی؟ قرآن نے کہا اس بات پر کہ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ تم پر رات کو طاری کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا الہ اور معبود جو تم کو صبح کی روشنی لا کر دے؟ کیا آیت شریف! اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کس کی طاقت ہے جو صبح کی سفیدی اور صبح کی روشنی لا کر دے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جتنے معبودان باطل اور ان کی فہرست اور ان کے ماننے والے وہ سارے مردود مل کر اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ یہاں پر رات قائم کر دے تو ہم لا کے صبح دے دیں گے، کوئی نہیں کر سکتا۔ بہر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں وہ ہیں جس سے میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ آیت شریفہ آج آپ کے سامنے عرض پڑھا کہ ولیال عشر سے مراد جو ہے قسم 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے اس کی 10 راتیں، یہ 10 دن اور اس کی 10 راتیں کتنی بابرکت ہوں گی کہ جب اللہ نے اس کی راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ یہ 10 دن اعمال صالحہ کے اعتبار سے مفسرین کی تحقیق کی روشنی میں رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے، رمضان کے دنوں سے بھی، جبکہ وہاں روزے کی فرضیت ہے، لیکن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل یہ 10 دن ہیں۔ لیکن راتیں جو ہوتی ہیں اس میں تو شب قدر ہوتی ہے، اس کو کیا دیکھنا ہے، اور اس کی پھر 10 راتیں، اس کی وجہ اتنا افضل کیوں ہے یہ ایام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج جیسا فریضہ، رمضان جو ہے اس میں روزے کا ایک فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، اسلام کے ایک رکن سے رمضان کا تعلق ہے، اسی طرح اسلام کے ایک اہم رکن حج کا تعلق اس عشرے سے۔ آپ دیکھیے 8 ذی الحجہ یہ قیام منی کی تاریخ ہے، منی میں قیام کریں گے حاجی۔ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ یہ وقوف عرفات کا دن ہے، یہ 9 ذی الحجہ جو ہے یہ وقوف عرفات کا دن ہے، جو حج کے فرائض میں، حج کے ارکان میں رکن اعظم ہے۔
اگر کسی حاجی کا عرفات میں قیام نہ ہو ایک لمحے کے لیے 9 تاریخ کو تو اس کا حج ہی نہیں ہو، رکن اعظم ہے۔ اور 10 تاریخ کو جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ 10 تاریخ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاجی کے حج کے اہم کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد صرف 11-12 کا قیام منی باقی رہتا ہے، ورنہ اس کے اہم کام اسی دن نہر بھی کر لیتا ہے، وہ اسی دن حلق بھی کر لیتا ہے، اور اسی دن اگر سہولت ہو تو وہ طواف زیارت بھی کر لیتا ہے۔ تو حج جیسی اہم ترین عبادت چونکہ ان ایام میں ہے، اس لیے جنہوں نے کہا کہ رمضان سے بھی زیادہ افضل یہ 10 دن ہیں، دن جو ہے یہ 10 دن یہ رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے اعمال صالحہ کے اعتبار سے۔ اس لیے ان 9 دنوں کے روزے، 10 دن کا نہیں، 9 دن کا روزہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، جس کو اللہ توفیق فرمائے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اگر کسی کو 9 دن کا نہیں روزہ ہوتا، مصروفیات ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ نفل کام جو رہے گا وہ نفل رہے گا۔ نفل کام کو جو کرتا ہے اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کسی نفل کام کو کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی وعید نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کا خیال، ہمارے یہاں مستحب کاموں پر اتنی ضد ہے، مستحب کام، مستحب یعنی اس کو بھی نفل آپ کہہ لیں، وہ فقہ کا ایک یعنی ٹرم ہے، وہ اس کو بھی آپ مستحب کہہ لیں، اس پر بڑی ضد، ہمیں پوری امت اس پہ اتنے زور سے ضد کرتی ہے، اور بڑے بڑے فرائض چھوٹ رہے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں۔ تو میرے بھائیو، نفل کام کوئی کرے بہت فضیلت کی، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی وعید نہیں ہے۔ اب جب شریعت میں کوئی وعید نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے اس پہ ایپ نکال سکتے ہیں؟ یہ نفل روزہ نہیں رکھ رہا، فلانا نہیں کر رہا، نہیں رکھ رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، نفل نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھے گا۔ نفل جو ہے اس کے لیے خیال رکھیے کہ فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل جو ہیں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ نفل عمل جو ہے وہ فی نفس ہی اگر کوئی نہ کرے کسی مجبوری کی وجہ سے یا بغیر مجبوری کے بھی، تو اس پر کسی طرح کا لعن طعن نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس نہ ذرا ذہن میں رکھو، ایک مستحب کام خود کر لیے اور جو نہ کرے اس کو اسلام سے باہر کر دے، یہ امت کا مزاج بنا ہوا ہے، یہ اس میں کچھ رکھا نہیں ہے میرے بھائی۔ اب میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں بہتر یہ کوئی 9 دن کا روزہ رکھے، لیکن اگر پورے 9 دن کا نہ ہو تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یہ اقرب الی السنہ ہے۔ وہ روزے جن کی احادیث مبارکہ میں خاص طور سے جن کا ذکر آیا ہے اور جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں ایک روزہ تو وہ ہے جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی، ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ یہ روزے ایسے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی سفر یا حضر، دیکھو حضر جو آدمی اپنے مقام پہ رہتا ہے تو سہولت سے رہتا ہے، اپنے گھر میں سہولت سے، لیکن سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی سفر یا حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام 20 کے روزے چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ ہمیشہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ہے کیا امت میں یہ؟ یہاں نہیں ہے، عرب ممالک میں ایام 20 کے روزے، اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 2 روزے، ایک تو محرم کا جو عاشورے کا روزہ ہے 10 محرم وہ روزہ، اور دوسرے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اس کے الگ سے مضامین ملتے ہیں احادیث مبارکہ۔ آپ نے ان دونوں روزوں کے بارے میں، عاشورہ محرم کے روزے کے بارے میں بھی اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے
آنے والا جو ہو تو اللہ کو معلوم نا، کس کو سال ملنے والا نہیں ملنے والا، لیکن آپ نے فرمایا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آنے والا، ان دونوں سالوں کی اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی اہمیت ہے یہ روزے، مگر جیسا میں نے عرض کیا، جو رکھے اس کے لیے فضیلت، کوئی نہ رکھے اس پر کسی طرح کی کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ مزاج اپنا اسلامی مزاج بنے، اپنا مزاج قرآنی مزاج بنے، اپنا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ والا مزاج بنے۔ جو تم نے رسم و رواج والا تمہارا مزاج بنا ہوا جس کو تم دین سمجھتے ہو اس کو ترک کرو۔ اسی کی نحوست ہے جو پوری امت جو ہے وہ برداشت کرے۔ تم نے دین کے نام پر کچھ ایسی نئی چیزیں ایجاد کر دی جو دین کا کوئی حصہ نہیں تھا اور اس پر اتنے مصر ہو گئے، اسی کو دین سمجھ لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اصل دین جو تھا وہ حاصل چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ رسول اللہ کی سنتیں ہیں، غیور نبی کی غیرت والی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اگر آدمی بدعتوں پر آ جائے تو سنتیں اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ جب بدعتوں کی ضلالت اور گمراہی میں آدمی گرنا چاہے تو یہ غیرت والی سنتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تم کو اگر گٹر میں جا کے گرنا تو گرو، مرو وہاں پر، سنتیں پھر باقی نہیں رہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں دل کے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ دین، اصل دین جو اللہ کی کتاب کا دین ہے، جو رسول اللہ کا دین ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی اس عشرہ ذی الحجہ میں کہ 9 تاریخ کا روزہ، اس کا جس سے ہو سکے وہ اس کا انتظام کرے، اس کو رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک روزہ رکھنے میں کوئی بڑی آفت نہیں آ جائے، کوئی 9 روزہ رکھے۔ خواتین بیچاری عام طور سے 9 روزہ رکھتی ہیں، وہ لوگوں کو بڑی اللہ نے نیکیوں کے معاملے میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں ہماری بہن بیٹیاں، لیکن ہم کو اس کا لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں۔ ہمارا اپنا مزاج جو ہے وہ ویسے چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال دوسرا ایک عمل جو ہے وہ یہ کہ ایک خاص عمل ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان ایام کی فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر ایک مرتبہ 3 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ تکبیر کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس طرح مردوں کو کہنا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی کہنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں خواتین کو بتائیں کہ بھئی یہ تکبیر واجب ہے۔ واجب عمل اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ چھوٹ جائے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ نفل اعمال کے چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، سنتوں کے چھوٹنے سے بھی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن واجب ایسا عمل ہے جس کے چھوٹنے سے آدمی سخت گنہگار ہوتا ہے۔ تو ایک بات تکبیر کا کہنا۔ اب اس کے بعد ایک اہم ترین عمل وہ ہے قربانی۔ قربانی کے بارے میں بہت واضح طور پر آپ سے عرض کر دوں کہ جن جانوروں کی قربانی شریعت مطہرہ میں جائز ہے وہ قربانی اس کے نر اور مادہ دونوں، جیسے بکرا بکری، گائے بیل، بھینس اور اس کی جو مذکر بھینسنی ہوتی ہے وہ بھی، دمبا نر ہو یا مادہ ہو، اسی طرح بھیڑ نر ہو یا مادہ ہو۔ اس میں اس وقت ہم جہاں ملک میں جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، اس سال انہوں نے انتہائی سخت قوانین بنائے ہیں کسی بھی اس جانور کے ذبیحے پر جس کا تعلق گائے کی نسل سے۔ بالکل واضح آپ کو بتا رہا ہوں، بولنے میں تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب گائے اور بیل یہ دونوں کی قربانی پر سخت پابندی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بھینس کی نسل جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بڑی بھینس کی کوئی قربانی کرے یا بھینس کے بچے کی قربانی کرے، بھینس کا بچہ بھی جو رہے، یہ خیال رہے چھوٹا جانور جو ہوتا ہے جیسے بکری بکرا، دمبی دمبا اور بھیڑ بھیڑی، تو یہ دونوں کی عمر 1 سال ہونا چاہیے، اور بڑے جانور جو ہیں ان کی عمر 2 سال ہونا چاہیے۔ تو بھینس کے بچے کی بھی، جس کو کٹرا کہا جاتا ہے، اس کی بھی قربانی کی جاتی ہے تو اس کی عمر 2 سال
ہونا چاہیے. اور اس سے بھی بڑا جانور جو اونٹ ہے وہ یہاں میسر نہیں ہے اور کرنے کی کوشش بھی مت کرنا. اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے. اونٹ 2 سال کا نہیں چلتا، وہ 5 سال کا چاہیے. بہرحال اس وقت اونٹ اپنی زیر بحث نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، جیسے مرغی مرغا، اس میں ہماری پسند مرغا ہے، ہماری پسند مرغا اچھا لگتا ہے. مرغی کو نہیں اچھی لگتی، اللہ نے اس کو بھی حلال کیا ہے نا. جب بات بکری بکرے کی آئے گی تو بکری اچھی نہیں لگتی، بکرا ہونا کمال ہے. لیکن جب گائے بیل کی بات آئے گی تو پھر وہاں الٹ جائے گا، مذکر اچھا نہیں لگتا، مونس اچھی لگتی ہے. دیکھو ہمیں کیا اچھا لگتا ہے یہ ہماری اپنی ذاتی پسند ہے. لیکن شریعت کا حکم جو ہے قربانی کے معاملے میں یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھو کہ اگر کسی نے قربانی کرتے وقت گوشت کھانے کی نیت کر لی تو اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی. یہ مسئلہ یاد رکھو. بلکہ کسی بڑے جانور میں جس میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اگر ان 7 حصے داروں میں سے کسی ایک حصے دار کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہوگی تو سب کی قربانی نہیں ہوگی. یہ عبادت ہے میرے بھائی، تماشا نہیں ہے. یہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی یہ تمثیل ہے. اس سنت ابراہیموں کو ادا کیا جاتا ہے. اس میں تمہاری پسند من پسند کہاں ہے؟ اس کو ڈالو گے؟ اس کو اگر ڈالو گے، میں نماز اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں. کیا یہاں میں نیت باندھوں، ذرا گیٹ کے سامنے باندھوں، آنے جانے والے نے واہ مولانا کیا نفل پڑھ رہے ہیں، کیا لمبی لمبی رکعتیں کرتے ہیں. نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اور اتنا نہیں، صرف منہ پہ نہیں ماری جائے گی، ایسی ہر عبادت جو اللہ کی رضا کے علاوہ اور اللہ کی پسند کے علاوہ، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور ارادے سے ہو، وہ ساری عبادتیں جو ہیں، حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے تصدقہ کیا اس نے شرک کیا. اتنا نہیں فرمایا سرکار نے کہ اس کا عمل ضائع ہو گیا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کو نہیں. اشرک فقط، اشرک فقط، فقط. یہ قد کا لفظ جو عربی میں کہاں استعمال ہوتا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں. تحقیق اس نے شرک کیا. تو میرے بھائیوں، یہ جو سوچ ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی سوچ کو درست کرو. گھر کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ اس کا گوشت ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. اس وقت جو قانون کی سختیاں ہیں اور بطور خاص اہل ایمان پر اور اہل اسلام پر اس ملک میں جس طرح شکنجہ ٹائٹ کیا گیا ہے وہ تم اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. سب اس پر کوئی اس عنوان پہ تقریر نہیں کرنا ہے. اخبارات میں کچھ آتا ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ روز آتا رہتا ہے کہ کیسے یہاں پر اہل ایمان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. ایسی حالات میں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کوئی ایسی غلطی نہ کرو کہ کبھی ایک فرد کی غلطی جو ہے اس کا بھگتان پوری امت کو بھگتنا پڑے. کسی شاعر نے کہا اور خوب کہا کہ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. تو میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ میں نے کبھی اتنی سختی سے یہ بات نہیں کہا. اس سال قربانی کے معاملے میں انتہائی محتاط رہو کہ جس جانور پر پابندی ہے، کیا صرف وہی جانور کی قربانی کرنی ہے؟ اس کے ماں سوا جانور بھی ہیں، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کی قربانی ہی مسلمانوں نے کرنا ہے. زبردستی اپنے آپ کو قانون کی پیچیدگیوں میں اپنے آپ کو ڈالنا اور کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ پوری امت بدنام ہو، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر حالات کہیں بگڑیں تو اس کے بعد کرے کوئی اور بھرے کوئی. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رمضان میں جو کچھ ہوا تھا، کرنے والوں نے جو کیا، کرنے والے کر کے اپنے گھر چلے گئے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا
وہ سارے مظلوم، وہ سارے بے قصور جیلوں میں مہینوں سے پڑے ہوئے، کوئی ان کو پوچھ نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں انتہائی احتیاط کریں۔ نہیں ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، کچھ نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی شک و شبہ بھی ہو تو یہاں پر تو ایسا کہ شک و شبہ پہ فسادات ہوتے ہیں میرے بھائی۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایک ایک فرد اس امت مسلمہ کا ذمہ دار اس بات کا، ہم مومن ہیں، ہم امن کی ضمانت ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم سلامتی کی ضمانت ہیں، ہماری وجہ سے کسی بھی طرح کا کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ جو بات میں نے عرض کی کہ جو کٹرا ہوتا ہے اس کا گوشت پسند نہیں ہے، یہ نہیں بولے اپنی پسند کو نکالو، قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اس امت مسلمہ پر جو بہت سارے اللہ کے احسانات ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ قربانی کرتا ہے اللہ کے نام پر اور اس کا گوشت پورا کا پورا استعمال کر جاتا ہے، ورنہ پچھلی اقوام جو تھیں جو قربانی کرتے تھے اس کو آسمان کی آگ آگے جلا دیتی تھی۔ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے جو احسانات فرمائے ان میں یہ احسان بھی ہے اللہ کا کہ ہم قربانی کا گوشت پورا کا پورا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ 3 حصے کرنا وغیرہ وغیرہ وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ آپ اس کو اب میرے بھائیوں ایک بات مزید عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ان ایام، جیسے میں نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، تو ان ایام میں اپنے اعمال صالحہ کے پر خاص نگاہ رکھیں۔ اس وقت آدمی کو اعمال صالحہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، تمہاری جو گھنٹے اور منٹیں، جو وقت تمہارا موبائل پہ گزرتا ہے، جو وقت تمہارا موبائل پہ گزرتا ہے، کوئی دھوت کا دھولا نہیں ہے، اس وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالو۔ اس وقت میں سے دیکھو، موبائل جو ہے باتیں کرنا، کوئی ضروری بات ہو وہ گفتگو کرنا، کوئی ضروری پیغامات ہوں اس کا میسج دینا، بھئی نماز اس کا وقت طے ہو گیا، فلاں جگہ فلاں بجے ہوگی، یہ ہو گیا، اس کو دے دیا، فلاں مولانا صاحب کی تقریر ہے وہ ہو گیا، اور اس طرح یہ قانون پاس ہوا ہے۔ 3 تاریخ سے 3 جون سے 8 جون تک حکومت مہاراشٹر نے سارے بڑے جانوروں کے بازار پر پابندی لگا دی ہے، ٹھیک ہے سہیل بھائی؟ 3 تاریخ سے 3 جون سے 8 جون تک حکومت مہاراشٹر نے سارے بڑے جانوروں کی بازار پر پابندی لگا دی ہے۔ 3 سے 8 جون تک یہ بازار لگیں گے ہی نہیں۔ آپ انداز کریں کہاں تک تیاری ہے۔ آپ کو یہ سرکولر معلوم ہے؟ یہ سرکولر ہمارے موبائل پہ موجود ہے، تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر اس میں ریلز دیکھ رہے ہیں اور بیکار کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وقت ضائع کریں، وقت نہیں گزر رہا ہے۔ ارے مسلمان کو وقت گزارنا کوئی مسئلہ ہے؟ ذرا 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر اور کہے اللہ اللہ اللہ، دیکھ تیرے اللہ اللہ کہنے میں تجھے وہ لذت ملے گی اور تیرا وقت ایسا جائے گا کہ تجھے انداز نہیں ہوگا۔ مومن کے لیے وقت گزارنا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس تو وقت کم پڑتا ہے۔ نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، اور اس کے بعد کے اوقات جو ہیں، میں نے ہمیشہ آپ سے درخواست کیا ہے اپنے آپ کو دائمی ذاکر بناؤ، دائمی ذاکر۔ جو وقت میری زبان خالی ہے اس وقت میری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ پھر دیکھو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو دل کی بے چینی ہے، جو دل کا اضطراب ہے، جو دل ہمیشہ ایک دم کہنا چاہیے کہ بالکل ایسا رہتا ہے، مایوسی کا شکار ہے، یہ سارے حالات ختم ہو جائیں گے اور دل کا اطمینان جو ہے اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ کے ذکر میں اپنا آپ کی جو نوافل ہیں ان نوافل کو بڑھاؤ، آپ کی تلاوت کو بڑھاؤ، آپ کے جو صبح شام کے اذکار ہیں اس کو بڑھاؤ، آپ کی جو معقول مصروفیات ہیں وہ تو چلنے دیں، لیکن جو غیر معقول غیر ضروری مصروفیات ہیں وہ اگر آپ بند کر دیں آپ کے پاس وقت ہی وقت رہے گا۔ بس اس کا خیال رکھیں قربانی کے معاملے میں، کیونکہ ابھی تو 2 تاریخ ہے، ابھی ساری قربانیوں کی تیاری ہونی ہے۔ بہت احتیاط کریں، جن جانوروں پر پابندی ہے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان جانوروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔
آپ میں سے نہیں، اس پوری امت مسلمہ کا ایک ایک فرد، ہمارا ایک ایک نوجوان، وہ نمازی ہے بے نمازی ہے، وہ کس جماعت کا ہے اور اس سے کچھ لینا دینا ہی کیا مسلک ہے، ایک ایک مسلمان جو ہے اس امت کا ضروری فرد ہے۔ اگر ایک مسلمان کو بھی دھکا لگے گا تو پوری امت کو دھکا لگے گا۔ اس کا بہت خیال رکھیں میرے بھائیوں، اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ ان سارے معاملات یہ ہماری تدبیریں ہیں، اور اصل جو ہے فیصلہ اللہ کا لاگو ہوگا۔ اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے خیر مانگے، اور اللہ سے اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگے کہ جن لوگوں نے اہل ایمان پر ان کی زندگیوں کو تنگ کرنے کے لیے پروگرام بنائے ہیں اور جو اس میں اہم رول ادا کر رہے ہیں، اب اللہ ان سارے اہل ایمان کے دل کی صداؤں کو سن کر ان سارے ظالموں کو جو مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ ہیں، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ ان پر ایسے فیصلے آسمان سے نازل فرمائے کہ دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ بھولے بھالے مسلمانوں کے پیچھے پڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے۔ انما اشکو و بسی حزنی اللہ، کہتے یعقوب کی زبان میں کہ میری ساری شکایت، میری ساری تکلیف، میرا سارا غم میں بس اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ کون ہے جو غموں کے اندھیرے سے نکال کر مجھے راحت فراہم کر سکے۔ ہم اپنی دعاؤں میں بطور خاص اس حصے کو شامل کیجئے کہ جو لوگ اہل اسلام کی دشمنی پر آمادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق پکڑ لے۔ خذہم واخذ عزیز مقتدر، اے اللہ تو انہیں پکڑ لے، اس لیے کہ تجھ سے زیادہ زبردست پکڑنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔